نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد۔ دنیا میں کم و بیش 7 ارب انسان اس وقت بس رہے ہیں، اور ان 7 ارب انسانوں میں سے لگ بھگ 2 ارب انسان وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں کفر پر، پلتے اور بڑھتے ہیں کفر اور الحاد پر، زندہ رہتے ہیں خدا کے انکار اور بغاوت پر، اور دنیا سے چلے جاتے ہیں اسی کفر اور اسی الحاد پر۔ روزانہ بلا مبالغہ لاکھوں لوگ کفر پر، شرک پر، الحاد پر دنیا سے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آج 21ویں صدی ہے، ترقی کی بات، سائنس کی باتیں، ٹیکنالوجی کی باتیں، پتہ نہیں کیا کیا دعوے ہیں آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، لیکن کتنی حیران کن بات ہے کہ ان تمام تر علم و فضل کے دعووں کے باوجود بھی انسان اپنے رب کو نہیں پہچان سکا، وہ اپنے خالق اور مالک کا ادراک نہیں کر سکا، اسے پتہ ہی نہیں چل پایا کہ جو کچھ چاروں طرف ٹیکنالوجی کے نام پر بکھرا ہوا ہے، ترقی کے نام پر ہم دیکھتے ہیں روزانہ کوئی نئی چیز وجود میں آتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، بنتی ہے، مارکیٹ کی جاتی ہے، اس کا دورانیہ چند برس کا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ شروع کے جو موبائل آئے کچھ عرصہ چلے، اور اب عالم یہ ہے کہ ہر کچھ ماہ کے بعد ایک نیا ورژن آ جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، مکانات ہوں، سامان زندگی ہو، انسان کی ضروریات کا سامان ہو، کھانے پینے کی اشیاء ہوں، ان کی ضرورت سے، افادیت سے انکار بالکل نہیں ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس ضرورت کو لوگوں نے اپنا خدا بنا لیا۔ پیسہ ضرورت تھا، انسان کے لیے اچھی طور پر زندگی گزارنا اس کی بنیادی ضرورت تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی مقصد حیات تھا۔ لوگوں نے ضرورت کو مقصد حیات بنا لیا، اور جو مقصد حیات تھا اس کو بالکل بھلا دیا۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1450 برس پہلے اس طرح کے پورے منظر نامے کی تصویر کشی فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی چاہتوں کو، اپنے ارمانوں کو، اپنی خواہشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ آج کے دور کے انسانوں کی تصویر کشی ہے۔ اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ ہم جو 1.5 ارب مسلمان ہیں اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے۔ اللہ کا شکر ضرور ادا کریں کہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا۔
ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سامان کو خدا نہیں بنانا پڑا، اشیاء کو خدا نہیں بنانا پڑا، یہ اس کا فضل تھا۔ لیکن ہمارا ذمہ یہ تھا کہ ہم امت وسط تھے، ہمیں دوسروں کے لیے جینا چاہیے تھا، دوسروں کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے تھی، اور باقی جو 5.5 اور 5 ارب انسان ہیں ان کے بھلے کے لیے سوچنا چاہیے تھا۔ آج کسی کو نوکری دلوا دیں تو خوشی ہوتی ہے، کسی کو کھانا دے دیں تو خوشی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بھلا کریں تو خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کو بھی اور وہ لوگ جو اس کے در سے دور ہیں ان کو لا کر کے اس کے در پر جھکا دیں۔ اس سے بڑی خوشی کا کوئی دوسرا عالم نہیں ہو سکتا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو کچھ عطا فرما دیتا ہے، جن کے پاس کچھ آ جاتا ہے، وہ بہت کچھ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور جن کو بہت کچھ مل جاتا ہے وہ سب کچھ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اور پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی تاریخ سے غافل ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا تو ہو سکتا ہے، بندوں کا نہیں ہو سکتا۔ بندہ کچھ بھی کر لے، وہ سب کچھ کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس کی ہر چاہت، ہر آرزو، ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی ہر خواہش یہاں دنیا میں پوری ہو سکنے کا کوئی امکان ہوتا تو اللہ کو پھر جنت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو آخرت کی طرف بلانے، متوجہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی اپنا بینک بھرتا ہے، تجوریاں بھرتا ہے، وہ جتنا چاہے حلال مال جمع کر لے، منع نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کا مال نہیں چاہیے، اس کو اپنے بارگاہ کے اندر وہ مال درکار ہے جو بندے نے اس کی رضا کے لیے، اس کی راہ میں، اس کے بندوں پر خرچ کیا ہو، لوگوں کو بلانے کا کام کیا ہو، اس کے در پر دعوت دینے کا کام کیا ہو۔ اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم ارد گرد کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے صوبے اور اپنے ملک کو دیکھیں، ایک دو نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو ہدایت کے متمنی ہیں، تلاشی ہیں اور اس کی تلاش میں ہیں، لیکن ہماری چاہتیں کچھ اور ہیں، ہمارے منصوبے کچھ اور ہیں، ہم کسی اور رخ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کو اچھے کپڑے مل گئے، وہ اس پہ خوش ہو گیا، گاڑی مل گئی، اس نے اس پر قناعت کر لی، اور بس اسی میں لگا رہا کہ اب یہ چیزیں ڈبل ہوتی رہیں، ٹرپل ہوتی رہیں، اس میں اضافہ ہوتا رہے، اس میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اتنی بڑے فیکٹ کی طرف متوجہ کیا زندگی کے کہ تم نے دنیا کی اس زندگی کو اتنی زیادہ ترجیح دے ڈالی ہے، تم اتنے چاہنے لگے ہو اس زندگی کو، اور فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ سب صحیح ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس زندگی کی اوقات وہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی عطا نہیں فرماتا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ دارالامتحان ہے، اور دارالامتحان اس بات کا ہے کہ ہم خود اپنا امتحان خود لے لیا کریں، اپنا محاسبہ خود کر لیا کریں، خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ صرف نوکری کرنے، صرف تجارت کرنے، صرف عہدوں کی تلاش میں، صرف اسٹیٹس کی تلاش میں، صرف مکان بنانے کے لیے، صرف دکان بنانے کے لیے، صرف دنیا کو تعمیر کرنے کے لیے، دنیا کے اندر باغ لگانے کے لیے،
دنیا کو اپنا سایہ دار مقام اور مکان بنانے کے لیے دنیا کے اندر اپنی جائیدادوں میں، پراپرٹیوں میں اضافے کے لیے یہ ضرور کریں، جو چیز جائز ہے اس کو دنیا کا کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ قیامت تک حلال ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ لیکن یہاں ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے، احساس کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ہمارا ایمانی احساس زندہ ہے؟ کیا ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں کیوں پیدا کیا، مسلمان معاشرے میں کیوں پیدا کیا اور مسلمان کیوں بنایا؟ اس پر شکر بھی ادا کریں، اس پہ سوچا بھی کریں، اور بار بار جب انسان دنیا میں نکلتا ہے تو اسے کمپٹیشن کا سامنا ہوتا ہے، مسابقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان دوسروں کو دیکھ کر کے مروب ہو جاتا ہے، کسی کی دولت دیکھی مروب ہو گیا، کسی کا مکان دیکھا مروب ہو گیا، کسی کی جائیداد کا سنا اور مروب ہو گیا۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے آپ مروب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں انظروا الی من هو اسفل منکم، ان کو دیکھا کریں آپ جو آپ سے نیچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے انسان کی نفسیات ہے کہ جب دنیاوی طور پر کسی بڑے منصب والے کو، دولت والے کو وہ دیکھتا ہے تو اس سے متاثر ہو کر کے اپنی تمام تر جد و جہد کا، کاوش کا رخ اس طرف موڑ دیتا ہے، وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور خود اپنے آپ کو جج کریں کہ آپ کے عہدے نے، آپ کے منصب نے کہیں آپ کو اللہ سے دور تو نہیں کر دیا۔ یہ دنیا کے عہدے عارضی ہیں، فانی ہیں، چند روزہ ہیں۔ تھوڑی سی دولت نے آپ کے دماغ میں کوئی گڑبڑ تو پیدا نہیں کر دی؟ اگر ایسا ہے تو یہ دولت قانون کی دولت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے چند کوئی سائنس وائنس کی کوئی ڈگریاں لے لی ہے تو دماغ میں خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی ہے کہ آپ عبادت پر اعتراض کریں، اللہ کے حکم پر اعتراض کریں، سنتوں پر اعتراض کریں، دین پر اعتراض کریں، اللہ کے احکامات آپ کے نظر میں شبوہ اور شبہات کا مصداق بن جائیں۔ یہ آپ کا جو علم ہے دنیا کے ہزاروں بلکہ لاکھوں برانچز آف سائنس، اس کا ایک ذرہ ہے، اس کا ایک قطرہ ہے۔ آپ کا علم اگر آپ کو رب کے در پر جھکا دیتا ہے تو یہ علم ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کا علم بغاوت ہے، آپ کا علم غداری ہے، آپ کا علم بے ایمانی ہے، آپ کا علم اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، آپ کا علم اپنی دنیا کو بھی تباہ کرنا ہے اور اپنی اخروی زندگی کو بھی تباہ کرنا ہے۔ آپ کا علم آپ کو اللہ سے محروم کرنے والا ہے۔ آپ کا علم وہ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کی قوم اور ملت کے لیے اور قیامت تک آپ کے متعلقین کے لیے بے فیض ہے، بے فائدہ ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دنیا پر اکڑنے والوں کو کچھ نہیں دیتا، لیکن اگر اس کا علم اور اس کا مال اس کی آخرت کو بنانے کا سبب بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کو، اس کے خیر کو، اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کو اس کی نسل میں قیامت تک جاری فرما دیتا ہے۔ اس لیے بار بار اپنے آپ کو ایگزامن کریں، ٹیسٹ کریں کہ کہیں آپ کے نام نہاد و منصب نے آپ کے دماغ میں کوئی خرابی تو پیدا نہیں کی، کوئی خلل تو پیدا نہیں کیا۔ دنیا کے ہر ملحد مفکر کو اس بات کا ذوق ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، اور جب آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ میں بہت جانتا ہوں، میرے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، میرے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے، تو اس کا مزاج فرعونوں کا مزاج بن جاتا ہے، حامان اور قارون کا مزاج بن جاتا ہے۔ اللہ نے ان شخصیات کو مثیل کے طور پر جسٹ فار ایگزامپل
پیش کیا ہے قرآن کریم میں کہ اگر دولت آپ کا دماغ خراب کر دے تو ایسی صورت میں قارون کے واقعے کو آپ یاد فرما لیں۔ اگر عہدہ، منصب، اقتدار اور حکومت آپ کے دماغ میں خرابی پیدا کر دیں تو فرعون کو یاد کر لیں۔ وزارتیں اور مشاورتیں، سفارتیں اگر دماغ میں خرابی پیدا کریں تو حامان کو یاد رکھیں۔ جب آپ ان کو یاد کریں گے تو لا محالہ اپنی اصلاح کریں گے، اور اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریفائن کرنا، اپنے دین کو ریوائو کرنا، اور دوبارہ پلٹ کر کے، لوٹ کر کے اپنے رب کی طرف آنا۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنے پیش نظر جس مقصد کو رکھیں آپ، وہ رب کی رضا ہے، رب کی خوشی ہے، رب کی بندگی ہے۔ اور اگر آپ اس بندگی سے منہ موڑتے ہیں تو آپ میں اور وہ لوگ جن کا کوئی ایمان نہیں ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ کی نظر میں جو صاحب کرامت ہے، جو صاحب عزت ہے، صاحب نجابت اور شرافت ہے، سب سے پہلے ایمان والے ہیں، اور اس کے بعد عمل صالح والے ہیں، اور پھر عمل صالح کے بعد اس عمل صالح کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس راہ میں مشکلات پیش آنے پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والے، وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کو بار بار چیک کیا کریں۔ اس کی جو یاد اسٹک ہے وہ آپ کا دل ہے۔ آپ کا دل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں، آپ کا ایمان زیادہ ہوا یا کم ہوا، آپ اللہ سے قریب ہوئے یا دور ہوئے۔ کہیں کوئی عمل آپ کو، سوچ آپ کو، فکر آپ کو کسی بغاوت پر رب سے اور اس کے محبوب پاک سے اکسا رہی ہے، یا آپ کا کوئی عمل آپ کو آپ کے رب سے اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر رہا ہے، اگر ایسا کریں گے تو ایمان بھی سلامت رہے گا، عمل کی بھی توفیق رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی آخرت کو بنانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت ہر معاملے میں شامل حال رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت کو سنبھالنے، سمجھنے، محفوظ رکھنے اور کرنے، اور اس کے مطابق عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔